إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقطع هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور عزیزوں، ملت کی پردہ نشین غیرت مند مائیں اور بہنیں، فرزندان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو موسم بہار رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور آپ کو توفیق بخشی کہ آپ نے اس مہینے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے روزے، تلاوت قرآن، تہجد، صدقہ اور خیرات اور طرح طرح کی نیکیوں کا بڑا ذخیرہ اپنے پاس اکٹھا کر لیا. اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے اور آپ اور ہم تمام لوگوں کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، یہ بڑی کامیابی ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ نے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے اعمال صالح میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. اس کے بعد، رمضان کے گزرنے کے بعد، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف
اس کے بارے میں بہت فکر مند رہا کرتے تھے، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد مہینوں اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے رمضان کے تقاضے کو پورا کر لیا، صدقہ اور خیرات کر لیا، نمازیں پڑھ لی، تہجد گزاری کر لیا، مطمئن ہو جائیں، بلکہ آپ جیسے اہل ایمان اس بات کے فکر مند ہوا کرتے ہیں کہ یہ اعمال صالحہ، آپ کی یہ نیکیاں اس دن آپ کے سامنے ذخیرے کی شکل میں موجود رہیں جس دن کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہ بیٹے، یہ اہل و عیال، دنیا کی مال و دولت کچھ بھی کام نہیں آئے گی اس دن آپ کے یہ اعمال کام آ جائیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ایسے نیک بندوں کا قرآن مجید میں ایک نقشہ کھینچا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈر لگا رہتا ہے، وقلوبہم وجلہ، ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور کریں کہ صحابیات کتنا فکر مند رہا کرتی تھیں آیتوں کو سمجھنے میں تاکہ ان پر سمجھ کر کے عمل کیا جائے۔ ام المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ اہم الذین یشربون الخمر ویزنون ویسرقون، جن کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے کہ بڑے خوف زدہ رہیں گے، ڈرتے رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو معاشرے اور سماج میں بدکار لوگ ہوتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں؟ وہی لوگ ڈریں گے؟ اور جن لوگوں نے نیکیاں کی ہوئی ہیں انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی، بتایا، لا یا بنت صدیق، ابو بکر صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں ہے، ولیکن الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون ان لا یقبل منہم۔ عائشہ، یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان کے تقاضے کو بھی پورا کرتے ہیں، نمازوں کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، وتصدقون، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی خوف لگا رہتا ہے انہیں، اللہ یقبل منہم، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اس عمل کے اندر کہیں سے کوئی اخلاص کی کمی ہو جائے، کہیں سے ریاکاری ہو جائے، کہیں سے کوئی ایسی چیز آ جائے جو ان اعمال کو برباد کر دیں۔ اللہ یقبل منہم، انہیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں قابل قبول نہ ہوں، اللہ انہیں قبول نہ کرے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ اللہ کے نیک بندے اس خوف سے، اس ڈر سے اسی پر اطمینان کر کے بیٹھ نہیں جاتے کہ اب تو رمضان کا روزہ رکھ ہی لیا پورے مہینے کا، صدقہ اور خیرات بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی ادا کر دی، تہجد گزاری بھی کر لی، اب کیا کرنا رہ گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اب اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، ہم لہا سابقون، اس میں مسابقت کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں۔ مسجد میں فلاں پہلے پہنچ جاتا ہے، ہم اس سے پہلے کیوں نہ پہنچ جائیں مسجد میں؟ نیکیوں کے کام میں اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، ہم لہا سابقون۔ میرے بھائی، جو میرے بزرگوں، صحابہ کرام
اپنے اعمال کے بارے میں بہت فکر مند رہا کرتے تھے. اور آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو جانتے ہیں, ان کے اعمال کو جانتے ہیں, ان کی عبادتوں کو آپ جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود مجھے قول یاد آتا ہے ابن ابی ملیکہ کا, بڑے مشہور تابعی بتاتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهم كانوا يخافون على انفسهم النفاق. 30 بڑے بڑے صحابہ کرام کو میں نے پایا, بڑے بڑے صحابہ کرام, وہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہو گیا, وہ صحابہ ان جیسے مسلمان قیامت تک نہیں پیدا ہوں گے, قیامت تک. اتنا بڑا بھی کوئی زاہد ہو جائے, عابد ہو جائے, عالم ہو جائے, فاضل ہو جائے, لیکن کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا جو اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں نفاق کا شکار نہ ہو جاؤں, کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں, ہمارے اندر نفاق تو نہیں پایا جاتا ہے. میرے بھائی, میرے بزرگوں, ہم لوگوں کو اپنے اعمال صالحہ کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے, برائیوں سے تو دور رہتے ہوئے. اعمال صالحہ جن کو ہم نیکی سمجھتے ہیں, جن کو ہم کرتے ہیں, اس کی قبولیت کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. آج کے اس خطبہ جمعے میں آپ کو چند باتوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ ہم اللہ رب العالمین سے خیر کی امید لگائے ہوئے ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم رب کے دربار میں پہنچیں اور ہماری خوش فہمی کو بڑا دھکا لگ جائے, ہماری وہ نیکیاں کہاں چلی گئی, سب رمضان کے روزے کہاں چلے گئے, صدقہ و خیرات کہاں چلے گئے. اس لیے خاص طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے جو ہمارے عمل صالح کو برباد کر سکتے. اللہ کا فضل ہے کہ آپ میں سے اکثریت بزنس اور کاروبار سے جڑی ہوئی ہے, آپ محنت کر کے بینک بیلنس بنائیں, لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں بینکوں میں کس طریقے سے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, کس طریقے سے آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کے دولت کو پامال کیا جاتا ہے, خرد برد کیا جاتا ہے. آپ خلاش ہو جاتے ہیں, منٹوں میں خلاش نظر آتے ہیں. کہیں وہ شکل ہمارے عمل صالح کے بارے میں نہ ہو جائے. اور اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے, تم اس دن خلاش ہونے سے بچ جاؤ. تمہارے پاس عمل صالح کا ذخیرہ تو ہے, لیکن جب وہاں پہنچتے ہو تو تم انتہائی مفلس نظر آتے ہو. سب سے بڑی چیز جو عمل کو کھا جاتی ہے, عمل صالح کو, میرے بھائیو میرے بزرگوں, وہ شرک ہے. میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورہ زمر کی, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے, سب کے پاس رب کی جانب سے یہ پیغام آیا, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کر لیا, شرک کا کوئی کام کر لیا آپ نے, لیحبطن عملک, تو آپ کے تمام اعمال ہیں جن کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے وہ سب برباد ہو جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اے نبی آپ بھی اور تمام انبیاء کرام ان کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا تھا, آپ سب نقصان اٹھانے والوں میں سے, خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نبی سے بڑھ کر, رسول سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کسی نبی نے کبھی شرک نہیں کیا. انبیاء کرام شرک سے معصوم ہوتے ہیں, نبی بننے سے پہلے بھی اور نبی بننے کے بعد بھی. اللہ رب العالمین کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ذریعہ انبیاء کرام کی امتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے رب العالمین. رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہم تب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں, محمد کا کلمہ پڑھنے والوں, اگر تمہارے اندر شرک کہیں سے پایا گیا, تمہاری تمام عبادتیں, تمہارے تمام روزے, تہجد گزاریاں, تمام چیزیں ضائع و برباد ہو جائیں گی. توحید کے ساتھ یہ نیکیاں کام آتی ہیں,
لیکن شرک اور عمل صالح کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. جہاں شرک ہوگا وہاں عمل صالح کا کوئی تصور نہیں. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین و قرآن مجید میں ایک جگہ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا سورہ انعام کے اندر, اور اس کے بعد فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون. یہ انبیاء کرام جن کا تذکرہ کیا گیا ہے, ابراہیم کا, اسحاق کا, یوسف کا, اور تمام انبیاء کرام کا, 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں لحبط عنہم ما كانوا یعملون, ان کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے, غارت ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری مائیں اور بہنیں, ہم اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں کہیں سے شرک نام کی کوئی چیز ہماری زندگی میں داخل تو نہیں ہو گئی ہے. وہی حال کفر کا بھی ہے. شرک اور کفر, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایمان لانے کے بعد ہم پھر کوئی کفریہ کام کریں, زبان سے کفریہ کلمہ ادا کریں, جادو, سحر, اس طرح کی بیماری میں گرفتار ہو جائے, اس پر یقین رکھیں, فقد حبط عمله, اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے, غارت ہو جائیں گے. اب بڑی امیدیں لگائے رکھیں. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ایسے لوگوں کا ایک نقشہ کھینچا قرآن مجید کے اندر. آپ پڑھیے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجدہ شیئا. اللہ اکبر. جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ان کے پاس ان کی نیکیاں, اس کی مثال کیا ہے, کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء. چٹیل میدان میں کبھی آپ نے سفر کیا, تیز دھوپ کے اندر, یا آپ کبھی ہائی وے پر سفر کریں تیز دھوپ کے اندر, آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ لگتا ہے آگے پانی ہے. عام طریقے سے اس طرح کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں, اور صحرا میں تو اور زیادہ. وہی حال ان لوگوں کا ہے جن کے پاس عمل صالح کا ذخیرہ تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ کفریہ کام بھی وہ کرتے ہیں, زبان سے کفریہ کلمات بک دیتے ہیں. اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا. دین کا کہیں کہیں مذاق اڑا دیتے ہیں, کہیں کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا دیا, کسی کے نماز کا مذاق اڑا دیا, یوم آخرت کا مذاق اڑایا, کہیں اللہ کا مذاق اڑایا, کہیں دین کا مذاق اڑایا, کہیں رسول کا مذاق اڑایا, اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا. ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اعمالہم کسراب. اعمال سے مراد یہاں عمل صالح ہے. ان کے جو نیک اعمال, جس کو نیک اعمال تصور کرتے ہیں, جس کو انہوں نے کیا ہے, سراب بقیعة یحسبہ الظمآن ماء, اس کی مثال اس سراب کی طرح سے ہے. چٹیل میدان میں نظر آتا ہے دور سے کہ وہاں پانی ہے. یحسبہ الظمآن ماء, ایک پیاسا دور سے دیکھتا ہے کہ آگے پانی مل جائے گا, آگے پانی مل جائے گا. جب وہاں قریب پہنچا تو وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا, وہاں صحرا نظر آتا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ آگے پانی نظر آ رہا ہے, وہاں پہنچا, وہاں بھی یہی پوزیشن ہے. تو قیامت کے دن جہاں انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا, وہ سمجھے گا کہ ہمارے پاس تو اعمال کا ذخیرہ ہے, بہت نیکیوں کو اکٹھا کر رکھا ہے, اگر اس کے ساتھ کفر اور شرک پایا گیا تو اس کے یہ اعمال اسی سراب کی طرح سے ہوں گے, کچھ بھی نفع بخش نہیں ہوں گے. یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا, نہ پانی ہے, نہ پانی کا نام و نشان وہاں پر. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, اس طرح کی چیزوں کے سلسلے میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. نماز عصر کے بارے میں کہا گیا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں, بظاہر بہت چھوٹی سی چیز ہے, چھوٹی سی حدیث ہے. جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد ہو گئے. ہم اپنے بارے میں غور کریں. رمضان گزرنے کے بعد ہماری عصر کی نماز کتنی بار فوت ہوئی؟ چھوٹی سی حدیث, فقد حبط عملہ, اس کے عمل برباد ہو گئے. اور بھی نمازوں کا معاملہ ایسے ہی ہے. آپ جانتے ہیں, حدیث بار بار سنے ہوں گے کہ قیامت کے دن سے پہلے نمازی کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی.
اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے تو سارے معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اگر نمازی کا معاملہ گڑبڑ سڑبڑ ہو گیا نا پھر کوئی کی نیکی کام نہیں آ گئی. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں ہوتی. آئیے میں تو وقت قریب قریب ختم ہو رہا ہے. اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دوں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. صحیح مسلم کی وہ حدیث. انسان قیامت کے دن جس کے پاس اعمال ذخیرہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہوگا اور کس طریقے سے وہ قلاش ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا. چوکنا ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور کریں اس حدیث پر. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال پوچھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بتاؤ مل مفلس، مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ قلاش کس کو کہا جاتا ہے؟ قلاش ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو قلاش اس کو سمجھتے ہیں نا، مفلس تو وہی ہے نا جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، دولت نہ ہو، پونجی نہ ہو. وہی آدمی قلاش ہے، وہی مفلس ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ. اللہ. کہا صحابہ میری امت کا مفلس انسان وہ ہے، اس کو قلاش کہا جاتا ہے میری امت کے اندر، جو قیامت کے دن آئے گا رب کے دربار میں، جہاں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، نیکیاں تولی جائیں گی، بدی تولی جائے گی. اللہ رب العالمین ہوگا، اس کے بندے ہوگے، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی وکالت کرنے والا وہاں نہیں ہوگا. ہر آدمی خود کا مالک ہوگا، خود سوال جواب کرے گا. تو وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے دن آئے گا. کیسے آئے گا؟ اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا. بصلاۃ وصیام وزکاۃ. بڑا نمازی ہوگا وہ، اس کے پاس نماز بھی ہے، بہت پکا روزے دار ہے، اس کے پاس روزہ بھی ہے، روزہ بھی رکھتا تھا خوب، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی یہ عبادتیں قابل قبول تھی. اب نہ رب کے دربار میں جو ہے چیزیں پیش کی جائیں گی کہ اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہے، اس کے پاس روزہ بھی ہے، اس کے پاس نماز بھی ہے. یعنی روزہ، نماز، زکوٰۃ اس کے تقاضے کو پورا کیا تھا. اس کی یہ عبادتیں قابل قبول تھی رب کے دربار میں، اس کا شمار تھا. لیکن اس کی بدقسمتی، اس نے ان چیزوں کے بارے میں غور نہیں کیا جو چیزیں ان اعمال کو کھا سکتی ہیں، برباد کر سکتی ہیں. ویاتی وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. اللہ اللہ. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اس حدیث پر غور کیجیے آپ لوگ. فرمائے پیارے رسول نے یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا یہ آئے گا، لیکن اس کا قصور یہ تھا، اس کی لاپرواہی یہ تھی کہ اس نے ناحق کسی کو سب و شتم کر دیا، گالی گلوچ بک دیا تھا اس نے بلا وجہ. اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر اس کو ناز تھا، جس کو چاہتا تھا برا بھلا بک دیتا تھا، لعن طعن کر دیتا تھا. وقذف هذا، کسی پر ناحق اتہام لگا دیا، تہمت لگا دیا. قذف هذا، بے بنیاد، اسے کچھ پتا نہیں ہے، بدگمانی کا شکار ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، لیکن اس کے پر انگلیاں اٹھاتا ہے. کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے جو ہے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، کہاں سے اس کا سورس آف انکم کیا ہے، اس کے بارے میں انگلیاں اٹھاتا رہتا ہے. وقذف هذا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی پراپرٹی جو ہے ہڑپ کر لیا، کسی کا حق مار لیا، بھائی کا، بہن کا، کمزوروں کا، یتیموں کا.
مال کھا لیا اس کا، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، چورس ہے، رسائی ہے، کون کیا بگاڑ لے گا ہمارا ساتھ؟ اور کیا کیا اس نے؟ وہ سفک دم ھذا، کسی کا ناحق خون بہا دیا، اس کو زخمی کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ وہ ضرب ھذا، کسی پر کو ناحق چاٹا لگا دیا، تھپڑ مدو تھپڑ مار دیا اس کو۔ اللہ، یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا۔ اور شارحین حدیث کہتے ہیں یہ تو 4-5 چیزوں کو ذکر کیا گیا، اور بھی جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے اسی پر قیاس کر لیجیے آپ۔ بندوں کے حقوق کا اس نے خیال نہیں کیا اور ان کے حقوق کو مار لیا اس نے۔ تو اس دن جب یہ رب کے دربار میں ہوگا، یہ تمام پہنچیں گے رب کے دربار میں۔ اللہ تو جانتا ہے نا اس نے ہم پر کیا ظلم کیا تھا، ہمارا اس نے مال ہڑپ کر لیا، ہم کو اس نے مار دیا بلا وجہ۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیوں کو لے کر کے، اس کے روزے کو، اس کی نماز کو، اس کے زکوٰۃ کو، اس کے صدقہ اور خیرات کو اس کو دے دیا جائے گا۔ اس کو ناحق مارا گیا تھا، اس کا مال ہڑپ کیا تھا، اس پر تہمت لگائی تھی، اس کی غیبت کی تھی، اس کی تمام نیکیوں کو جو ہے لوگوں کے درمیان میں، ان مظلومین کے درمیان میں بانٹ دی جائے گی، تقسیم کر دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اب اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو گئی، زندگی بھر کے روزے بھی ختم ہو گئے، نمازیں بھی ختم ہو گئی، صدقہ و خیرات بھی ختم ہو گیا، اور تمام حسنات ختم ہو گئی، کیا ہوگا صاحب؟ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَتِ النَّارِ، اب ان مظلومین کے پاس صرف نیکیاں تو نہیں ہوں گی نا، کے بعد تو کچھ گناہ ہوگا، ان کے گناہوں کو لے کر کے اس نمازی کے اوپر، اس روزے دار کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، پھر اس کو اٹھا کر کے، کس کو؟ اس نمازی کو، روزے دار کو، زکوٰۃ دینے والے کو۔ اس لیے اس نے اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر نہیں کی کہ عمل صالح کی حفاظت کیسے کی جائے، عمل تو کر لیا ماشاءاللہ، اس کو غارت ہونے سے، برباد ہونے سے کیسے بچایا جائے اس کی فکر نہیں کی۔ اس لاپرواہ انسان کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام لوگوں کو جہنم سے بچائے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی حفاظت کیسے ہو، اس کی فکر ہم تمام لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے عمل صالح کو قبول فرمائے۔ الہی ہمیں جو لوگ بے روزگار ہیں ان سب کے لیے جائز حلال روزگار فراہم کر دے، جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا یاب کر دے، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے جبے ہوئے ہیں رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم،
واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.